حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم اہدنا الصراط المستقیم پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی فرما دے، اہدنا ہمیں ہدایت دے دے۔ اس میں یہ بات کی ہم نے کہ ہدایت کی حقیقت کیا ہے اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے، اور یہ پتہ چلا کہ ہدایت کہیں بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی کے پاس ہدایت ہے۔ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، صراط مستقیم۔ سورہ یاسین کی آیت کا ذکر ہم نے کیا تھا، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت سیدھی راہ ہے۔ جیسے قرآن نے کہا نا، یہ غالباً سورۃ النساء میں ہے، آیت 90 ہے، فرمایا کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، ان دونوں کی سے ایک جگہ وضاحت ہو رہی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت 90 میں ایک ہی جگہ وضاحت ہو رہی ہے۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین، جو ان کے ساتھ ہوں گے، جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اولئک بھی یہی لوگ، الذین بھی یہی لوگ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کون لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ انعم اللہ، اللہ نے انعام فرمایا ان کے اوپر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیکوکاروں میں سے، وحسن، اور بہترین ہے، اولئک رفیقا، ان لوگوں کی دوستی، ان لوگوں کا ساتھ بہترین ہے۔ ہم جب کہہ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، تو یہ انعام یافتہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ادھر کہہ رہے صراط الذین انعمت، جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ لوگ اللہ نے یہاں پر بتائے ہیں کہ وہ یہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا، نبیوں پر، سچوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ مراد یہ ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے پر یہ لوگ چلے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو، یہ جو کتاب ہے ڈاکٹر خلیل الرحمن چشتی صاحب کی، اس کتاب میں انہوں نے چونکہ صورتوں کا ایک میکرو سٹرکچر دیا ہے اور ایک مائکرو سٹرکچر دیا ہے، یعنی قرآنی صورتوں کا نظم جلی، اسی کے اندر انہوں نے نظم خفی بھی دیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا نظم جلی جب میں نے دیکھا تو انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ قرآن سورۃ الفاتحہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نا، انہوں نے اس کا سرکل بنایا، سٹرکچر، کہ وہ 4 حصے کیا ہیں۔ ایک ہے آداب دعا، ایک ہے استحقاق دعا، ایک ہے اصل دعا، اور ایک ہے وضاحت دعا، یہ 4۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی 3 آیتیں ہیں وہ ہے آداب دعا، یعنی سورت پوری ہی دعا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ بات ذکر کی کہ ہم یہ دعا مانگی سورۃ الفاتحہ میں، اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، اور وہ دعا ساری صورت میں دعا جو مجموعی طور پر ایک جگہ پہ جمع کی گئی دعا تو وہ ایک ہی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، باقی تو سارے اس کے لوازمات ہیں۔
دعا کے آداب ہیں، اس کا استحقاق ہے، اور دعا تو اصل یہ ہے. اب دعا جب مانگی سیدھے راستے کی تو قرآن اللہ نے دیا نا کہ یہ ہے سیدھا راستہ. انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین. اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار ہو رہا ہے، اس کی رحمانیت کا اقرار ہو رہا ہے، اس کی رحیمیت کا اقرار ہو رہا ہے، اور اس کی بادشاہت کا اقرار ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ آداب دعا ہے کہ جب بھی آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے تو رب العالمین کی حمد اور شکر پہلے بیان کرنا ہے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ ادروائز بھی جو اچھے مینرز ہیں ان کا یہ کمپلسری پارٹ ہے، یہ کہ آپ کو کسی انسان سے بھی بات کرنی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ مینرز کے اگینسٹ ہے کہ آپ جاتے ہی اس کو کہیں کہ مجھے یہ دے دیں. یہ کسی بندے سے بھی آپ اسے سلام کریں گے، آپ اس کا حال پوچھیں گے، آپ اس سے بات کریں گے کہ آپ بہت میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، آپ نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، آپ نے مجھے سنبھالا ہے، آپ میرا سہارا بنے، یہ ہے. پھر آپ بات کریں گے نا کہ آپ نے مجھے بہت کوآپریٹ کیا، یہاں بھی آپ کے کوآپریشن کی ضرورت ہے. تو یہ تو نہیں کہ دین کوئی ایسی چیز ہے جو کہ فضا میں لٹکی ہوئی اور جس کا ہماری انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ عین انسانی فطرت ہے، اور سمجھانے والے یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر چھپی پڑی ہیں، قرآن صرف ان کو نکال کے پالش کرتا ہے. اب آپ دیکھیں ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کی محبت، یہ کس شے میں نہیں ہے؟ کسی کوئی جانور ہے جس میں نہیں ہے؟ ہر جانور میں ہے. تو انسان میں تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. تو قرآن کیا کر رہا ہے؟ وہی جو ماں کی محبت انسان کے اندر موجود ہے، باپ کا احترام موجود ہے، اسی کو قرآن باہر نکال رہا ہے، باہر نکال کے اس کی تعلیم دے رہا ہے. اس کی ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ وہ محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کی محبت میں رب العالمین کے ساتھ کسی کو حصہ دار بنا دے یا رب العالمین کی نافرمانی کر لے، اس کے پیمانے بتا دی. تو یہ سارا کچھ انسان کے اندر موجود ہے. تو اب یہاں پر جو آداب دعا ہے وہ آپ عام طور پہ انسانیت کے اندر بھی موجود ہے کہ پہلے آپ کسی کے کوئی تذکرہ کریں، کوئی خوبی بیان کریں. تو یہاں پر ہمیں جو دعا سکھائی اس کے آداب کیا سکھائے؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد و شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اور روز جزا کا وہ مالک ہے کہ آپ جب دیتے ہیں، عنایت کرتے ہیں تو آپ پکڑ بھی سکتے ہیں. یہ دونوں بات. تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ استحقاق دعا کا ذکر ہو رہا ہے. استحقاق دعا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ استحقاق ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ اے رب العالمین، جب ہم عبادت آپ کی کرتے ہیں، ہم بندے آپ کے ہیں، ہم غلام آپ کے، نوکر آپ کے، ملازم آپ کے، تو پھر ہم نے مانگنا کس سے ہے؟ مانگے گی بھی تو آپ سے نا. چونکہ غلامی آپ کی ہو رہی ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم آپ سے مانگیں اور آپ ہمیں دیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسرا جو پارٹ ہے وہ ہے اصل دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وضاحت دعا ہے بندے کی طرف سے، کہ بندے نے جنرل کوئی چیز نہیں مانگ لی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. بندے نے خود وضاحت کر دی کہ رب العالمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی کیٹیگریز ہیں، کچھ لوگ ہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، غصہ ہوا، ناراض ہوئے آپ، اور کچھ لوگ ہیں جو آپ کے پسندیدہ ہیں. تو مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا ہے آپ نے، اور مجھے اس راستے پہ چلانا ہے جس راستے پر وہ لوگ چلے ہیں جنہیں تیرا انعام حاصل ہوا ہے. یعنی اس راستے پر چل کر ہی وہ تیرے انعام کے مستحق ہوئے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ویسے ہی تیرے انعام کے مستحق ہو گئے ہوں. کوئی اسلام یعنی کوئی کرائٹیرین تو ہے. اب اللہ رب العالمین کا کسی بندے پر انعام ہو تو وہ ویسے ہی ہو جائے گا؟ نہیں، ویسے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے طریقہ کار سے بدل کر کوئی کام نہیں کرتے. قرآن میں یہ بات ہے نا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. اللہ کا ایک دستور ہے، ایک قاعدہ ہے. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوں تو اس لیے ان پر انعام کیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں ہوگا. اس ٹریک پہ آنے سے، وہ رویہ اختیار کرنے سے، وہ طرز عمل اختیار کرنے سے انعام ہوگا. یعنی غلام پہ انعام ہو سکتا ہے اور قریش کے خاندان کے اعلیٰ سے اعلیٰ سردار پہ غضب ہو سکتا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ کرائٹیرین ہے.
چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا اپنا ایک دستور ہے، اس لیے یہ وضاحت دعا ہے، دعا اصل اور پھر اس کی وضاحت کہ ان لوگوں کا راستہ آپ ہمیں دکھائیں جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کو نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب جن پر غضب ہوا ان کے متعلق اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ غالباً سورۃ المائدہ میں آیت 44 میں یہ بتائی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا میں آپ کو خبر نہ دوں ان لوگوں سے بھی برے انجام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ کون ہے وہ؟ من لعنہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، وغضب علیہ، اور جن پر اللہ غصے ہوا، وجعل، اور بنایا، منہم، ان میں سے، القردۃ، بندر، والخنازیر، اور سور، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے شیطانوں کی عبادت کی۔ یہ ہیں وہ لوگ جن سے بچنے کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا دے۔ یہ جانیے کہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت سے پہلے کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں قرآن کی ایک آیت کو الگ کر کے کاٹ کے ہم اس کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے جب تک پورا اس کا پس منظر اور پیش منظر نہ ہو، کسی بھی آیت کو آپ نے سمجھنا ہے تو اس آیت سے پیچھے ایک رکوع پڑھیں، اس آیت سے آگے آپ آدھا رکوع پڑھیں۔ اب یہ جس میں یہ بات ہوئی، صراط مستقیم کی بات ہوئی، کہ وہ شخص جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور پھر 4 قسم کے لوگ بتائے۔ اس سے پہلے دیکھیں، پوچھتے ہیں قرآن سے کہ یہ کون ہے اور یہ کیا ہے، اس کا پس منظر چل رہا ہے۔ اس سے پیچھے 6-7 آیتیں چھوڑ کے وہ آیت ہے جو سورۃ المنافقون کی تفسیر پڑھتے ہوئے ہم نے کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ جب اللہ رب العالمین ان کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اس کی طرف آ جاؤ، اسے مان لو، تو کیا ہوتا ہے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سخت رکتے ہیں، نہیں آتے۔ اور اس کے 2 آیتیں بعد پھر فرمایا، یاد سننے کی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تیرے رب کی قسم ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، یہاں تک کہ اللہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر دے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے متعلق ان کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پورے طور پر فرمانبرداری کر لیں۔ اس کے بعد آگے چل کے 2 آیتیں بعد یہ بات فرمائی، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی۔ مراد کیا ہے؟ اور ہاں مزے کی بات، یہاں پہ ایک اور آیت بھی قرآن نے ذکر کی، وہ کیا کہ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو حکم دے دیتے کہ اپنی جانیں بھی دے دے، اپنا مال بھی دے دے، سب کچھ دے دے، تو بہت تھوڑے ہوتے جو کرتے ایسا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے رکھ کے اب ہم صراط مستقیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقوں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کی طرف آ جاؤ، یہ مان لو، تو وہ سخت رکتے ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں، یہاں تک کہ اللہ نے جو ان کے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر یعنی دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کرے اور پورے طور پر تسلیم کر لے۔ اور پھر کہا کہ اگر اللہ ان کو کہتا کہ جانیں بھی دے دو، مال بھی دے دو، تو بہت تھوڑے ایسا کرتے۔ پھر کہا کہ اور وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھے صراط مستقیم کیا ہے؟ دیکھیں
یہ بیلنسڈ رویہ ہے، بیلنسڈ رویہ، اس کے اندر کوئی افراط و تفریط نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دنیا چھوڑ دی، جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، سب کچھ لٹا دیا تو آپ نے کہا آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، نو۔ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جی آپ تو اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہے نا، اب آپ اپنی ضروریات جیسے مرضی پوری کریں، وہ بایولوجیکل ہے، یہ دوسری ضروریات ہے، پوری کریں۔ یہ جو افراط اور تفریط ہے نا، ادھر حد سے گزر گئے کہ سارا کچھ ہی لٹا دیا، دنیا سے لا تعلق ہو گئے، ادھر دنیا ہی میں غرق ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ رب رحمان ہے۔ اس کے درمیان بیلنسڈ راہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اور پورا قرآن کہیں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا سب کچھ جھونک دو، سب کچھ قربان کر دو، سب کچھ دے دو، کہیں وہ مانگا؟ جہاں جہاں ضرورت پیش آئی اللہ کی راہ میں مال دینے کی، جان دینے کی، وہاں مطالبہ ہے، اور وہ حالات کے مطابق ہے، اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے قرآن کی جہاں پر یہ بھی فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ، یعنی آپ کی زندگی کے ہر ایک زاویے میں وہ آ جائے۔ تو یہ ہے راہ جو اللہ رب العالمین کو مقصود ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ بہک جاؤ، یعنی سمجھتے رہو کہ صراط مستقیم کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی کہیں بہت دور کسی غار میں پڑی ہوئی ہے، اور وہاں جا کے کہو کہ اب میں وہاں کٹ کے تو جاؤ اور کہو کہ میں صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم ایک عام زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں گزارنی ہے، اور قرآن نے یہ الیبوریٹ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس سیدھی راہ کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اپنے پیغمبروں کی باتیں قرآن میں نقل کی، مومنوں کے رویے قرآن میں نقل کیے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ بھائی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے خلا میں جانا ضروری نہیں ہے، زمین کی کہیں تہ میں جانا ضروری نہیں ہے، دنیا سے کٹ کے سارا کچھ چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنا کوئی راضی کرنا نہیں ہے، یہ رویے ہے۔ اسی لیے فوراً کہا نا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اب کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا، انعام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا ہوا، تو صراط مستقیم کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ امام مالک نے رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام موطا رکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے لتاڑی ہوئی، یعنی جس کے اوپر لوگ چلے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دیا، ایک رویہ دیا، ایک طرز عمل دیا، ایک زندگی رکھی لوگوں کے سامنے کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، یہ دیکھو میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں لباس بھی پہنتا ہوں، یہ میری بیگمات ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میرے بیٹے تھے، یہ فوت ہوئے، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، یہ میں جی رہا ہوں، وہ جیے۔ اب یہ راستہ ہے جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے، یہی راستہ ہے نا، یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھایا، یہ پیا، یہاں بیٹھے، یہ بولا، یہ کیا، اس کے ساتھ یوں ملے، اس کے ساتھ یوں ملے، یہی رویہ ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رویہ بیان کیا ہے، احادیث بیان کی ہے، اور نام رکھا ہے موطا، یعنی لتاڑا ہوا۔ مراد کیا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر پہم ان سالہ سال سے، صدیوں سے لوگ چل رہے ہیں۔ اب ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کر کے نہیں لے کے آنی کہ بھائی ہم کوئی نیا ڈھنگوسلا کھڑا کریں تو ہم کہیں جناب کہ یہ کوئی خاص ایک صراط مستقیم آ گئی ہے، کوئی ایکسکلوسیو کوئی چیز آ گئی ہے۔ ایکسکلوسیو کوئی چیز نہیں ہوتی، ایکسٹراڈنری کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ وہی رویہ، وہ طرز عمل اور وہ زندگی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات سورۃ الاحزاب میں کیٹیگوریکلی کہی ہے۔ ہم تو اپنی کتاب میں یعنی نصاب میں وہ آیت کا ٹکڑا پڑھتے ہیں، ہم پوری آیت یہاں سنتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم یہاں رک جاتے ہیں۔ اب قرآن نے 3 باتیں آگے کہی، کیا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تم سب کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کو رب کا راستہ چاہیے نا، تو یہ ہے رب کا راستہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو اور کرو، جو وہ کر رہے ہیں وہ کرو۔
کوئی ایسی چیز جو آپ نے نہیں کی، آپ کے صحابہ نے نہیں کی، پیچھے انبیاء نے نہیں کی، اور اب آپ وہ گھڑ کے لے آئے اور آپ کہیں کہ آپ رب العالمین کے بڑے فرمانبردار ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ برف جیسے ٹھنڈے پانی میں آپ رات گزاریں گے، یہ مثال کے طور پہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ آپ آدھا مٹی میں اپنے آپ کو دفن کر کے مہینہ یہاں گزاریں گے، یا آپ کہیں کہ آپ کسی بہت دور پہاڑوں میں چلے جائیں گے اور کسی غار میں 40 دن گزاریں گے. یعنی ایک عجیب آپ چیز کریں گے کہ آپ اس سے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا راستہ تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اللہ کے رسولوں کی زندگی میں. اب یہ سنیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد تحقیق کے لیے ہوتا ہے، یقیناً، یہ ضرور ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین ماڈل. اب جب بہترین ماڈل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کے لیے نئی چیز کہیں سے کیسے لائی جا سکتی؟ وہ تو رسول کی بھی دشمنی ہوگی، اللہ کی بھی دشمنی ہوگی، دین کی بھی دشمنی ہوگی اگر کوئی نئی چیز بنائی جائے گی. یہ کس کے لیے ہے؟ ہر ایک اس کو بہترین راہ بنائے گا، بہترین نمونہ بنائے گا؟ نہیں بنائے گا نا. کس کے لیے ہے یہ؟ آگے الیبوریٹ کیا، لمن کان، ہر اس شخص کے لیے جو ہے، کیا ہے؟ یرجو اللہ، اللہ کو چاہتا ہے، جسے اللہ کی امید ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کی امید ہے، اللہ سے ثواب کی امید ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جسے اللہ چاہیے. لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے یا اس یقین ہے، یعنی آخرت کا انکاری نہیں ہے. والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن میں ثواب و عذاب پر اس کو یقین ہے، آخرت کے دن کے قائم ہونے کا اس کو یقین ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے نا. وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن کیا ہر کوئی اس کو بہترین نمونے کے طور پہ لے گا؟ نہیں لے گا نا. کوئی تو اس کو مذاق بھی کرے گا، اور مذاق کرنے والے ہیں. اس کو بہترین نمونہ کون بنائے گا اپنے لیے؟ ماڈل کون بنائے گا؟ جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے، جسے آخرت پر یقین ہے، جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں یعنی روی اور زندگی رکھ دی، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی رب العالمین نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، کہ ان ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، جو ملت لائے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہی ملت ہے. تو جاننا اور سمجھنا یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو راستہ ہے، یہ کوئی نیا اور عجوبہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھی اور اب ہم نے بتانی ہے. ہمیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن کی وہی آیتیں دہراتے ہیں، وہی باتیں دہراتے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں 23 سال میں جو آیتیں اتری تھیں، آپ نے تو وہی دہرائی اپنی پوری زندگی میں، اور جو آپ نے باتیں بھی کی قرآن کی آیتوں کے علاوہ، وہ بھی وہی باتیں کی جو قرآن مجید سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، یا اللہ رب العالمین کی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور پھر آپ صحابہ کرام کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ موجود تھے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان سارے کے ساروں کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسی پر ہی عمل کیا ہے نا، یا کوئی نئی چیز کی ہے؟ یا ان 1450 سالوں میں یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں صالح جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کی زندگی کیا کہہ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو آپ کے کمپینینز نے کیا، جو صالح لوگوں نے کیا، وہ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص ان 1450 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صراط مستقیم کو جو اللہ نے جس پر اللہ نے آپ کو چلایا، اس سے ہٹ کے اگر اس نے کوئی بات کی، وہ کتنا بڑا سکولر کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، کتنی بڑی لفاظی اس نے کیوں نہیں کر لی دنیا میں؟ اس وقت لوگوں کو کتنا اس نے مسحور کر لیا اور اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا ہو. کیا کہیں کسی ایسے بندے کا نام آپ کو ملتا ہے تاریخ میں؟ مٹ گیا، دب گیا. لیکن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس ٹریک پر رہے، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جو اس پر رہے، ان کا نام آج بھی روشن ہے، سورج کی طرح چمک رہا ہے. وہ کوئی ہو، امام ادریس الشافعی ہو، ابن تیمیہ ہو، امام ابن قیم ہو،
یا اسماعیل بخاری ہو، وہ کوئی بھی نام ہو، جن لوگوں نے اسی راہ کو لے کے آگے چلے ہیں، اس پر خود رہے اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی، وہ باقی رہے۔ اور ایسا ہی ہوگا قیامت تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راہ دے کے گئے ہیں، جس نے اس کے اندر کوئی نئی چیز بنائی ہے وہ مٹے گی، اور جو آپ کا راستہ ہے اسی نے باقی رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دعا میں ہم نے خود وضاحت کر دی مانگتے ہوئے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو آپ مجھے پوری دیانتداری سے بتائیں کہ وہ بندہ اور اس کا رویہ، جس رویے کی بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل ہوا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن گیا ہو، کیا وہ اس یعنی کائنات میں اس کا نام مٹ سکتا ہے؟ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دعا کے ساتھ یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہم یہ وضاحت کریں اپنی دعا کی کہ انعام یافتہ لوگ، اور یہ بات سمجھیے، انعام یافتہ لوگ کہہ کر ہم خود رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انعام یافتہ ہونا چاہتے ہیں، ہم ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم ویسے بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری خواہش بھی ہے اور ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے بھی ہے کہ جب ہم یہ بول رہے ہوں کہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ، تو پھر جب ہم یہ بول رہے ہوں کہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو ہمارے سامنے کون آئے گا؟ ابراہیم آئیں گے، اسماعیل آئیں گے، یوسف آئیں گے، موسیٰ آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور آپ کے بعد ابوبکر، عمر اور عثمان و علی، اور یہ سارے لوگ آئیں گے، اور ائمہ آئیں گے، اور جو مسلمان عالم ہیں وہ آئیں گے۔ ان ساروں کی زندگی ہمارے سامنے، ہمارے دماغ میں گھوم جائے گی جب ہم اپنی زبان سے یہ لفظ بولیں گے صراط الذین انعمت علیہم، وہ سارا ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم نے ویسا بننا ہے، کوئی نیا نہیں بننا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہو، جن کے متعلق ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق کیا۔ جو جگہ ہم نے بیان کی ہے، اس سے پہلی 2-3 آیتیں پہلے قرآن نے یہ بات ذکر کی، اس کے فوراً بعد آیت میں قرآن مجید نے بات کی، یہ سورۃ المائدہ کی آیت 44 ہے، اس کے جو ہم نے کی کہ منہم القردۃ والخنازیر وعبدوا الطاغوت، ان کو بندر بنا دیا، ان کو سور بنا دیا، اور انہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا وہ مذاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، جو بگاڑتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہنا کہ راعنا لیم یہ الفاظ ہے، راعنا لیم بالسنۃ، وہ راعنا کہتے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے، راعینا کہتے ہم سورۃ منافقون میں یہ پڑھ چکے کہ اے ہمارے چرواہے، یعنی یہ طرز عمل، یعنی یہ دھوکہ اور اس طرح سے بیوقوف بنانا اور مذاق اڑانا رسولوں کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے ہیں، جو بڑی دعا ہم مانگتے ہیں عام طور پہ جو ہر جمعہ میں یہ مانگی جاتی ہے دعا، اس میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے غصے کی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کی اور اللہ تعالیٰ کی سزا کی، ان کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں۔ وہ ہم کہتے ہیں اس میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنہوں نے آپ کے نبیوں کو قتل کیا، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، ان کے آگے ہم یہ مانگتے ہیں کہ آپ ان کو ہلاک کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا ہے، اور جو لوگ گمراہ ہیں، یعنی عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا بیٹھے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پورے قرآن میں اس طرح ان کی وضاحت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے، ان کا اپنا بول قرآن نے نقل کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی جو والدہ ہیں مریم، ان کا اتنی عزت اور احترام کے ساتھ رب العالمین نے نام لیا ہے۔ اور آپ یہ بات آج سن کر حیران ہوں گے کہ پورے قرآن کی 6666 آیتوں میں کسی عورت کا نام نہیں آیا، پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے مریم کے۔ ایک ہی عورت کا نام ہے مریم، اس کے علاوہ کسی عورت کا نام پورے قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن اس کی محبت میں انہوں نے کیا کیا کہ انہی کو وہ ٹرینٹی یعنی
خدا بنا لیے، اور ہم ایسے گمراہ ہیں کہ لوگ اس کی شرٹیں پہنے پھر رہے ہیں، یعنی تثلیث کی لکھی ہوئی شرٹیں پہنے پھر رہے ہیں مسلمان، جن کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ گمراہ ہیں، ان کے راستے سے، ان کے رویے سے بچنا ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا ان کے رویے سے بچنا ہے، اور ان کا رویہ اپنانا ہے جو رب العالمین کے نام کے مستحق ہوئے، اور وہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راہ دے دے جو بیلنسڈ ہے، جس کو رب پسند کرتے ہیں، جس کے اوپر رسول چلے ہیں سارے کے سارے، اور رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ چلے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔